بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کچھ نئی تفصیلات کے اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو شروع کرنے کے حوالے سے انفرادیت کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ یوٹیوب چینل بھی بہت سارے ہیں، سیٹلائٹ چینل بھی بہت سارے ہیں اور معلومات کی بھی فراوانی ہے، تو آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اتنے بڑے خبریں دینے والے اداروں اور اتنے بڑے وسائل کے حامل پبلیکیشن اور براڈ کاسٹنگ چینلز ہونے کے باوجود، براڈ کاسٹنگ ادارے ہونے کے باوجود یوٹیوب کے اس چینل کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خبریں جو ہیں وہ یا تو ان چینل کی زینت نہیں بنتی ان کے مخصوص مقاصد کے بنیاد پر، کیونکہ اس میں اگر ان کو بینیفٹ نہیں ہو رہا تھا سرمایہ داروں کو، تو وہ ان خبروں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، یا ان خبروں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اگر خبر آ بھی جائے تو اس خبر کو اس انداز سے توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ خبر کی اصل روح جو ہے وہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اس چینل شروع کرنے کا اور اس چینل کے ذریعے جو ہم نے انداز اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ نہیں خبر کیا ہے، خبر کے پس پردہ، پس منظر میں کہانی کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، اور اس کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے جائزہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم 3-4 اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، لیکن ان تینوں چاروں خبروں کے جب جائزہ لیں گے، سم اپ کریں گے اس کو، تو نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ہی خبر کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو اس وقت پہلی خبر جو ہے وہ ایک 20 بلین ڈالر کے حوالے سے، سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں بڑی زینت بنی، بالخصوص پاک میڈیا میں، اور ان میڈیا کے حوالے سے جو اس وقت سٹریم لائن میڈیا ہیں، اس کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جناب سعودی عرب جو ہے مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ پکڑنے آ گیا، مدد کرنے آ گیا۔ لیکن اس خبر کا پس منظر میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ اس وقت پاکستان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے سعودی عرب نے اس طرح کی خبر یہ جاری نہیں کی، بلکہ اس نے اپنا ہاتھ پاکستان کو پکڑوانے کے لیے اور اپنے آپ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان سے دوبارہ جو ہے تعلقات میں گرمجوشی پیدا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ آگے تک جو ہے وہ جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے عالمی منڈی میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور اسی تناظر میں روسی صدر اور بن سلمان کے درمیان جو ہے ٹیلی فون پر تلخی کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے امریکہ نے جو سوچا تھا اس کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور اب مسئلہ یہ بنا کہ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ اس کے حوالے سے ہم بات یہ کریں گے کہ تیل کی قیمتوں میں جو بدترین کمی ہوئی ہے، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور اس اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور ان خبروں کے تواتر اور تسلسل کے ساتھ آپ جو میں نے خبروں کا تذکرہ کیا ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ مثلاً 20 بلین ڈالر سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں، اس کی منظوری دی گئی ہے، ابھی کوئی انویسٹمنٹ سٹارٹ نہیں ہونے جا رہی۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ روسی صدر اور بن سلمان کے درمیان جو تلخی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد یا اس خبر کے پس پردہ کیا اثرات تھے، یا کیا مقاصد تھے، یا کیا کہانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو سوچا تھا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے، وہ اس کے بھی جو مقاصد وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی جو مسلسل گرتی ہوئی قیمتیں ہیں، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے اور اس کا سب سے بڑا لوزر کون ہے، اس حوالے سے بھی جائزہ لیں گے۔
تو ناظرین آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو جب سے یہ کرونا وائرس دنیا کے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات اور بہت ساری معیشتیں جو ہیں اس وقت ڈسٹرب ہو گئی. تقریباً دنیا کے تمام ممالک جہاں پہ طبی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو اگلے مرحلے پہ زبردست قسم کی معاشی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے اثرات جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان سمیت ہر ملک پہ. تو کیا مسئلہ بنا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کیسے متاثر کر رہا ہے؟ کرونا وائرس اس طرح سے متاثر کیا ہے، بالخصوص تیل کی معیشت جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے بدحالی کا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن کا آمد و رفت جو ہے ٹریفک کی وہ رک گئی ہے، اس سے جو ہے وہ تیل کی کھپت بھی کم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کارخانے نے کام کرنا چھوڑ دیا، کارخانے بند کر دیے گئے، تو اس سے جو ہے وہ کھپت میں گراوٹ آئی ہے. اور گراوٹ کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے تیل کی اخراج تو جاری ہے، کمپنیاں مسلسل جو تیل کمپنیاں وہ تیل نکال رہی ہیں، آگے ان کا خریدار کو نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے میں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو والی کہاوت جو ہے بڑی فٹ نظر آ رہی ہے. اب آپ فارسی پڑھیں، انگریزی پڑھیں یا عربی پڑھیں، لیکن آپ کو تیل کا کوئی خریدار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف جو ہے وہ اس کے اثرات کب تک ہوں گے؟ یہ اثرات بھی لمبے نظر آتے ہیں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ مسلسل اس قسم کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس سے جان اتنی جلدی چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ چیز صورتحال چلے گی. تو اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہے تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت جس ملک کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بھرپور استفادہ کر سکے گا، یا اس صورتحال میں کچھ نہ کچھ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدام کر سکے گا. جب پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی بدقسمتی سے، اور ہمارے پاس چند دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی صورتحال ہمارے پاس سٹوریج جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی نئی سٹوریج کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے بجٹ کے اندر کبھی سوچا، اور نہ ہی کبھی ہنگامی طور پر اس قسم کی کوئی پلاننگ کی. امریکہ نے بظاہر وقتی طور پر جو ہے وہ 75 ملین بیرل کی کیپیسٹی بڑھائی ذخیرہ کرنے کے حوالے سے، اور اس نے وہ ذخیرہ بھی کر لیا. لیکن اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقی تیل اب وہ کہاں لے جائیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ امریکی آئل کی قیمتیں کم ہوتے ہوتے اس وقت جو ہے ایک وقت یہ ہے کہ $37 تک بھی چلی گئی. یعنی آپ تیل کو لے اور ہم اس کو تیل خریدنے کے بجائے، اس سے خریدنے پر جو ہے نا اس سے پیسے لینے کے بجائے اس سے پیسے فراہم کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے، جب کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے باہر یا گھر میں ہو تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے کسی کو اجرت دیتے ہیں، تو وہ جو ہے پیسے دے کر آپ اس کو کوڑے اور کرکٹ کو اٹھواتے ہیں. وہ کوڑا کرکٹ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو اٹھوانے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اور تیل کی بھی صورتحال اب ایسے ہی ہو چکی ہے کہ وہ ایک کوڑے کرکٹ کی طرح جو ہے اب اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور اٹھانے کے لیے بھی کمپنیوں کو اور ممالک کو جو ہے نا وہ دینا پڑ رہا ہے تیل. لیکن جو تیل کے حوالے سے ایک ملک ہے جو تیل ذخیرہ کرنے کے حوالے سے مسلسل دھڑدار اقدام کر رہا ہے، اور مسلسل ابھی بھی چین کے اندر جو ہے وہ سٹوریج تیار کی جا رہی ہے، اور چین اس وقت سب سے زیادہ خریدار ہے عالمی منڈی سے تیل کا. جو قیمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ہے چین. اب اس سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، صورتحال میں کون کون سے ممالک ہیں جو متاثر ہوگی، جن کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، اور جن کی معیشت جو ہے وہ کو تیل دیا جائے گا، تیل دے دیا گیا ہے. یعنی پنجابی کی کہاوت ہے کہ جب کسی کے بزنس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بزنس کو یا اس کو فلاں بندے نے
نقصان پہنچایا یا اس بندے فلاں بندے نے اس کو تیل دے دیا ہے، تو اب تیل پیدا کرنے والے ممالک کو جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ تیل دے رہا ہے، اور اس صورتحال سے جو ہے وہ زبردست متاثر ہے۔ تو جب ہم تیل کے پیداواری ممالک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نمبر پہ جو ہے وہ ملک نظر آتا ہے، وہ وینزویلا ہے، لاطین امریکہ کا ملک ہے وینزویلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جو ایران تیل پروڈیوس کرنے والا بڑا ملک ہے وہ ایران ہے، اس کے بعد عراق، UAE، امریکہ، روس وغیرہ دیگر ممالک بھی ہیں۔ لیکن جو اس وقت مین کھلاڑی ہیں وہ اس وقت جو ہیں وینزویلا ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، UAE ہے، امریکہ اور روس تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں، کن کن ممالک کی معیشت پر کتنے اثرات پڑیں گے، یہ چیزیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ زیادہ متاثر ممالک اس صورتحال سے وہ ہوں گے جن کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار تیل پر ہے۔ امریکہ جو ہے، امریکہ کی معیشت کا زیادہ دار و مدار تیل پر نہیں ہے، بلکہ اس کی معیشت کے خطرات کچھ اور نوعیت کے ہیں، اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ اسلحہ خریداری اور دیگر معاملات پہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تیل پر اس کا معیشت کا زیادہ دار و مدار نہیں ہے۔ اس کے بعد روسی معیشت آ جاتی ہے۔ روسی معیشت کا کچھ انحصار جو ہے وہ اس پہ تیل پہ ہے، لیکن اس کا بھی انحصار زیادہ تر تیل پہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے اثرات کو سہ پائے گا اور برداشت کر لے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وینزویلا کے بعد وینزویلا پر بھی اثرات آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر بھی اثرات آ رہے ہیں، عراق اور UAE بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، مزید تھوڑا سا اس بات کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایران جو اس وقت اصل شکار جو ہیں وہ سعودی عرب، UAE، عراق زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس صورتحال سے، کیونکہ ان تین ممالک کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ تیل کی فروخت سے، یعنی تیل پر تھا۔ ایران جو کہ تیسرے نمبر پر ملک ہے تیل پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوتا نظر نہیں آتا ہے، اس لحاظ سے کہ ایرانی معیشت کا اس وقت بہت کم دار و مدار تیل پر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے دیگر خود انحصاری کے ذرائع کی طرف جو ہے وہ مراجعت کی ہے، رخ کیا ہے، اور وہ اپنی معیشت کو دیگر خود انحصاری کے دیگر ذرائع پر جو ہے وہ جو ہے معیشت کو جو ہے وہ قائم کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد سے اب تک جو ہے وہ امریکہ پر مسلسل امریکہ کی دھمکیاں جاری ہیں، امریکی پابندیاں جاری ہیں، اور معیشت پر جکڑ بندیاں جاری تھی تیل کے حوالے سے۔ اور ابھی حال ہی میں جب امریکی صدر جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ایران کی جو ہے تیل کی فروخت جو ہے اس کو صفر کر دے گا۔ تو جب امریکہ کی جانب سے اس قسم کے بیانات آئے تو پھر ایران نے اپنی پیش بندیاں کی، اور پیش بندیوں کے نتیجے میں ایران نے اپنی معیشت کو دیگر ذرائع کی طرف موڑا، اور دیگر ذرائع سے اپنی معیشت کو استوار کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایران پر ان پابندیوں کے پس پردہ جو زیادہ ممالک پیش تھے وہ بھی ہمارے دو برادر اسلامی ملک ہی تھے، جن میں سعودی عرب اور UAE جو ہے وہ پیش تھے۔ اب جب ہم اس صورتحال کو مزید تھوڑا سا کھولیں تو ہمیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ممالک نظر آتے ہیں وہ جو ہے وہ UAE اور سعودی عرب ہے۔ اور UAE سعودی عرب جو ہے وہ اب مکافات عمل کا شکار ہیں۔ سعودی معیشت جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر سعودی معیشت کا اور متحدہ عرب امارات کی معیشت کا دار و مدار تیل پہ تھا۔ سعودی عرب کی معیشت کا کچھ دار و مدار جو ہے وہ عازمین حج اور عمرہ کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ تو وہ بھی صورتحال اس وقت جو ہے وہ
پریشان کون ہے، اور اس وقت جو ہے وہ عمرہ پر اور حج پر کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں آ سکی سعودی عرب حکمرانوں کی جانب سے۔ تو ہوا یہ کہ تیل سے سب سے زیادہ جن حکمرانوں نے تجوریاں بھریں تیل فروخت کر کے، وہ تھے عرب حکمران، سعودی عرب اور متحدہ عرب کے حکمران، اور انہی پیسوں سے انہوں نے امریکہ اور یورپ سے تباہ کن اسلحہ بھی خریدا، قطر جیسے ہمسایوں کو اسی اسلحے سے ڈرایا، یمن جیسے غریب اور مسکین ملک پر بارود کی بارش بھی کرتے رہے، اور اب تک بارش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ کو پیسہ بھی دینا ہے، کیونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کا دفاع نہیں کریں گے تو آپ 4 دن جو ہے وہ حکومت میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہمیں جو ہے ہمارے لیے دودھ دینے والی گائے بنو اور ہمیں وہ پیسہ فراہم کرو۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب وہ صورتحال آ چکی ہے کہ اب امریکہ اور یورپ کو پیسہ بھی دینا ہے، جو اسلحہ خریدا اس کی پیمنٹس بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وہ اگر پیسے نہیں دیں گے کہاں سے دیں گے، تو اور جو ان کے شاہی اخراجات اور عیاشیاں جو ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں جو امریکہ اور یورپی بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کی ضبطگی کا وقت بھی آ چکا ہے، کیونکہ امریکہ بہادر اور یورپی ممالک جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے۔ شاہ ایران جیسا ان کا نمک خوار غلام کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو صورتحال پیش آئی وہ صورتحال ان حکمرانوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ اسے تو دفن ہونے کے لیے ان ممالک نے جگہ تک نہیں دی تھی، اور جتنا پیسہ اس وقت شاہ ایران نے جو امریکہ اور یورپ اور دیگر ممالک میں کے بینکوں میں رکھا ہوا تھا سب ضبط کر لیا گیا تھا، اور ابھی تک ضبط، حالانکہ وہ پیسہ ایران کا تھا۔ تو آخری جملوں کے ساتھ یہ ہے کہ مقدس سرزمین پر بت خانے، نائٹ کلب، سینما گھر، ڈانس تقریبات جو ہے منعقد کی جاتی رہی، اسی سرمایہ کے ساتھ، اسی پیسوں کے ساتھ جو تیل کی خرید و فروخت سے ان کو حاصل ہو رہی تھی۔ تو اب قدرت نے جو ہے وہ ان کو سبق بھی سکھائے گی کہ ظاہر قدرت کے جو ہے وہ اپنا آپ بتا رہی ہے، وہ اس نے امریکہ جیسے ملک کی ظالم ملک کو بھی اس کا ایک سبق دیا ہے، دیگر ممالک نے بھی جو زیادتیاں کی ان کو بھی سبق دے رہا ہے، تو اس طریقے سے اب جو ہے وہ ان کو بھی سبق ملنے جا رہا ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ روسی صدر جو ہے اور بن سلمان کے درمیان جو تلخی ہوئی ہے وہ اس کا بھی بنیادی وجہ تیل کی قیمتیں تھیں، اور کیونکہ روس جو ہے وہ تیل مسلسل اضافی مقدار نکال رہا تھا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی تھی، اور بن سلمان نے کافی کوشش کی کہ قائل کریں، لیکن وہ قائل نہیں کر پایا، اور بعد ازاں جو ہے خبروں کے مطابق اس نے دھمکی دینے کی کوشش کی کہ اگر آپ بند نہیں کریں گے تو پھر ہم وافر مقدار میں تیل جو ہے وہ نکالیں گے، اور اسی غصے اور غم میں جو بن سلمان نے اقدام کیا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تیل کی ویلیو جو ہے وہ کوڑے کرکٹ سے بھی کم ہوگی، جسے کالا سونا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک خبر تھی میں اس کا بھی تسلسل ملاتا ہوں کہ 20 بلین ڈالر کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ کی بات ہے پاکستان میں، وہ کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بن سلمان جب دورہ پاکستان پہ آئے تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے، جس میں آئل ریفائنری لگائی جائے گی، اور دیگر ایگریمنٹ کیے گئے تھے، لیکن ان کے اوپر جانے کے بعد وہ ایسے بولے تھے جیسے انہوں نے کوئی معاہدہ یا کوئی بات ہی نہیں کی ہو، اور بعد ازاں انڈیا کے اندر جا کے انہوں نے بہت بڑے معاہدے کیے اور کئی بلین ڈالرز کے معاہدے کیے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل فراموش کر دیا گیا۔ اب چونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی مسلسل کہہ رہا ہے سعودی عرب کو تیل کی قیمتیں کنٹرول کرو، اور جو صورتحال روسی صدر کے ساتھ بھی تلخی ہوئی ہے، تو اب جو ہے انہیں پتہ چل رہا ہے، انہیں خوف لاحق ہوا ہے کہ اگر امریکہ نے ہماری حفاظت کے حوالے سے یا جو چیز اسلحہ ہمیں دے رکھا ہے اگر اس سے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر ہمیں اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک پاکستان ہی ہے جو اسی صورتحال میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، لہذا پاکستان کو میٹھی گولی دے دو فی الحال کہ ہم جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی منظوری دی ہے، ابھی انویسٹمنٹ کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، لہذا یہ ساری خبریں مل ملا کے اسی تسلسل میں جا رہی ہیں کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں نے اب سعودی عرب کو بھی پاکستان یاد دلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ اور
روس کو بھی مسائل کا سامنا ہے اس وقتی طور پر کچھ نہ کچھ تیل کی خریداری سے، لیکن اس وقت سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ چین ہے، جو مسلسل ذخیرہ کیے جا رہا ہے اور ذخیرے قائم بھی کیے جا رہا ہے تیل کے حوالے سے، اور سستے داموں خرید رہا ہے، اور وہ اس کے یقیناً سے فائدہ ہوگا۔ اور جب کہ اس کے سب سے زیادہ متاثرین جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یو اے ای اور سعودی عرب اور عراق نظر آ رہے ہیں کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ امید ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جدید ترین معلومات آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ انہی کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔